کون سا سگنل پڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے سگنل یہ کہہ رہا ہے جی، کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ 10 میٹر تک لمبی گاڑی اس روڈ پہ آ سکتی ہے، اس سے زیادہ لمبی گاڑی کا آنا منع ہے۔ اگر اس سے زیادہ لمبی گاڑی اگر روڈ پہ آتی ہے تو سر کیا ہوگا جی؟ وہ پھر آگے چھوٹے چھوٹے موڑ ہوتے ہیں، اس موڑ پہ وہ گاڑی مڑ نہیں سکے گی اور باقی ٹریفک بھی جو ہے اس کے لیے بھی پرابلم متاثر ہوگی، ٹریفک کو خلل پیش آئے گا، اس لیے اس ٹائپ کی گاڑیوں کو جگہ سے ہی روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ نقصان نہ کریں جی۔ اچھا نیکسٹ سگنل آپ کے سامنے آ رہا ہے جی، کیا کہہ رہا ہے جی؟ بیل گاڑی یا گدا گاڑی یا ٹانگا گاڑی کا آنا منع ہے کیونکہ یہ سست رفتار ہوتی ہیں۔ اس سے آگے والا کیا کہہ رہا ہے جی؟ سائیکل کا آنا منع ہے کیونکہ یہ بھی سست رفتار چیز ہے، اس کا بڑے روڈ پہ آئے گا تو سست رفتار گاڑی اگر بڑے روڈ پہ آتی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ دوسری گاڑیوں کے لیے تکلیف بنتی ہے، مینز کے خلل ڈالتی ہے، حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں اگر سست رفتار گاڑی روڈ پر آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جی ٹی روڈ کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے نا، سپیڈ لمٹ، آپ اس سے ہٹ کے ڈرائیو کرتے ہو، اگر سلو ڈرائیو کرو گے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ ڈبل انڈیکیٹر کا یوز کرتے ہوئے ڈرائیو کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو تیز رفتار گاڑیاں آپ کی وجہ سے ان کو حادثہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ تو یہ ہے ہی سست رفتار ہے، اس وجہ سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس سے آگے والا سگنل کیا کہہ رہا ہے جی؟ اوورٹیک کرنا منع ہے۔ میرا ایک کوشچن ہے سر آپ سے، وہ یہ ہے کہ اوورٹیک کسے کہتے ہیں اور اوورٹیک کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کون ایکسپلین کرے گا جی اس بات کو؟ میں ایکسپلین کرتا ہوں جی سر آپ بتائیں جی۔ اوورٹیک کرنا کہتے ہیں کہ آگے جو جانے والی گاڑی ہے اس کو کراس کر کے اس سے آگے نکلنا، اس کو اوورٹیک کہتے ہیں۔ کسی بھی گاڑی سے آگے نکلنے کے عمل کو اوورٹیک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوورٹیک کسی بھی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے 7 پوائنٹ یا 7 بنیادی نقطے ذہن میں ہمیشہ رکھنے چاہیے جی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی استعداد کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر آگے جانے والی گاڑی کو اوورٹیک کر رہے ہیں تو آیا کہ آپ میں اتنی استعداد ہے کہ آپ آگے جانے والی گاڑی کو اوورٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک ٹانگا ہے، ٹانگا آگے جانے والی پراڈو کو اوورٹیک کر کے اس سے آگے نکل سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح سے آپ جس گاڑی پہ ہیں آپ کو اس گاڑی کی استعداد کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے آگے جانے والی جو گاڑی ہے اس کی رفتار کتنی ہے اور آپ اس کو اوورٹیک کر کے آگے نکل سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نقطہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے فاصلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ سے آگے جو جانے والی گاڑی ہے اس کا اور آپ کا درمیانی فاصلہ کتنا بنتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ گاڑی کو اوورٹیک کر کے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں اور اچانک آگے سے کوئی دوسری گاڑی آ جاتی ہے یا کوئی دوسری گاڑی اوورٹیکنگ میں آ جاتی ہے تو آپ کے پاس کم از کم اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنی لائن میں واپس دوبارہ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ یہ آپ کا دوسرا بنیادی پوائنٹ یا بنیادی نقطہ آ جاتا ہے کہ آپ کو وہ فاصلہ رکھنا ہے کہ آپ کا اور آگے جو جانے والی گاڑی ہے جس کو آپ اوورٹیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اور اس گاڑی کے درمیان میں تھوڑا سا منیمم فاصلہ ہونا چاہیے جو آپ کو تھوڑی سی سپیس یا تھوڑا سا آپ کو کشن دے سکے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا بنیادی نقطہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوورٹیک کرتے ہوئے شیشے کا اور جو انڈیکیٹر ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اوورٹیک کرتے ہوئے شیشے میں پیچھے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی آنے والی گاڑیاں اگر ہیں تو وہ کس سپیڈ پہ ہیں یا وہ کس موشن میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اوورٹیک کرتے ہوئے آپ نے لازمی انڈیکیٹر دے کے آگے نکلنا ہے تاکہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کو پتہ ہو کہ آپ اس گاڑی کو اوورٹیک کر کے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا بنیادی نقطہ آ گیا کہ آپ نے شیشے کا بھی دھیان رکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے انڈیکیٹر بھی آن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا بنیادی نقطہ آتا ہے، چوتھا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ جس وقت اوورٹیک کرنے کے لیے لائن ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو آپ کی نظر آگے روڈ پہ دور تک ہونی چاہیے کہ آپ جس گاڑی کو اوورٹیک کر کے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں اس گاڑی سے آگے آپ کے لیے سپیس ہے نہیں ہے، سپیس کتنی ہے، اور اگر سامنے سے کوئی آنے والی گاڑی ہے تو وہ ایک گاڑی ہے، دو ہیں، یا وہ کتنی دور ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چوتھا بنیادی نقطہ آ جاتا ہے کہ آپ کی جو نظر ہے وہ سڑک پہ دور تک ہونی چاہیے، آپ کو آگے کلیئر ویژن ہونا چاہیے۔
اس میں مطلب یہ ایڈیشن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں موڑ آپ کے سامنے آ رہا ہو تو آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ موڑ میں آپ نے بلائنڈ اوورٹیک نہیں کرنا کہ موڑ میں اچانک سامنے سے آنے والی گاڑی آ سکتی ہے، آپ کو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چوتھا بنیادی نقطہ آ گیا۔ اس کے بعد پانچواں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اوورٹیک ہمیشہ رائٹ سائڈ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ گاڑی کو اگر اوورٹیک کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی رائٹ سائڈ سے آگے نکل کے آپ نے اس کو اوورٹیک کرنا ہے، لیفٹ سائڈ سے آپ نے اس کو اوورٹیک نہیں کرنا۔ نہ یہ لیگلی الاؤ ہے اور نہ ہی یہ سیفٹی پریکاشن کے حساب سے آپ کے لیے سوٹیبل ہے کہ آپ اس کو لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کریں، کیونکہ آپ کو لیگلی بھی یہ الاؤ ہے کہ آپ نے رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا ہے۔ ان کیس اگر آپ لیفٹ سائڈ سے اس کو اوورٹیک کرتے ہیں اور جو آگے جانے والی گاڑی ہے اس کو اگر اچانک لیفٹ رکھنی پڑتی ہے گاڑی، تو آپ اگر اس کو اوورٹیک کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کو کسی قسم کا بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پانچواں بنیادی نقطہ آ گیا کہ آپ نے ہمیشہ رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ آتا ہے، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر گاڑی اوورٹیک کرنا چاہ رہے ہیں اگلی گاڑی، تو اس میں یہ لازمی دھیان رکھیں کہ ڈبل اوورٹیک نہ ہو۔ ڈبل اوورٹیک یہ ہے کہ اگر آپ اگلی گاڑی کو اوورٹیک کر رہے ہیں اور وہ گاڑی بھی آگے جانے والی کسی گاڑی کو اوورٹیک کر رہی ہے اور سامنے سے کوئی گاڑی بھی آ رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ روڈ پہ ایک ٹائم پہ اگر 4 لائنیں نہیں بن سکتی، کہ آگے ایک جانے والی گاڑی ہے اس کو دوسری گاڑی اوورٹیک کر رہی ہے اور اس کو پیچھے آپ ڈبل اوورٹیک کر رہے ہیں اور سامنے سے بھی آنے والی گاڑی ہے، تو یہ روڈ پہ ایک ٹائم پہ 4 لائنیں بن سکتی ہیں اور وہ 4 لائنیں کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ 6واں بنیادی نقطہ آ گیا کہ آپ نے اوورٹیک کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ڈبل اوورٹیکنگ نہ ہو رہی ہو۔ ڈبل اوورٹیکنگ اس سینس میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اگر ایک گاڑی کو اوورٹیک کر رہے ہیں اور جو سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اس کو اگر کوئی اور گاڑی اوورٹیک کر کے سامنے آ رہی ہے تو پھر بھی 4 لائنیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے، یا اگر آپ جس گاڑی کو اوورٹیک کر رہے ہیں وہ کسی دوسری گاڑی کو اوورٹیک کر رہی ہے تو پھر بھی 4 لائنیں بن جائیں گی۔ تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ڈبل اوورٹیک نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ 6واں بنیادی نقطہ آ گیا۔ اس کے بعد جو 7واں اور آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کلوز اوورٹیک کر رہے ہوں، کلوز اوورٹیک سے مراد یہ ہے کہ آپ بالکل اوورٹیکنگ سٹانس میں ہوں، تو سامنے سے بھی اگر کوئی گاڑی اچانک اوورٹیک کرنے آ جاتی ہے تو آپ کی نظر روڈ پہ دوسری سائڈ پہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر کسی مس ہیپ ہونے کی صورت میں اگر سامنے سے آنے والی گاڑی اپنی گاڑی کو کچے پہ اتارتی ہے تو کچے پہ اس کے پاس نیچے اترنے کے لیے اسپیس ہونی چاہیے، کوئی گاڑی نہ ہو وہاں پہ یا کوئی ریڈیاں نہ ہو یا کوئی اس طرح کے ہرڈل نہ ہو، مطلب وہاں پہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو کچے پہ اترنے کے لیے اس کے پاس اسپیس ہونی چاہیے۔ تو یہ کلوز اوورٹیک میں آپ نے روڈ کی دوسری سائڈ کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ دوسری سائڈ سے اگر گاڑی والا کچے پہ اتارتا ہے تو اس کے پاس اسپیس، مارجن یا کشن ہونا چاہیے۔ تو یہ 7 بنیادی نقطے ہیں۔ ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں اگر دہرانا چاہتے ہیں تو دہرا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، یہ 7واں پوائنٹ آپ نے بتایا ہمیں کہ کلوز اوورٹیک کے دوران دوسری سائڈ کا کنارہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس میں کیا دیکھنا ہے آپ نے کہ گاڑی نہ کھڑی ہو، گاڑی پارکنگ میں نہ ہو یا کوئی ریڈی یا کوئی اس طرح کی چیز سائڈ پہ نہ ہو۔ وجہ کہ وہاں پہ اسپیس ہونا چاہیے۔ اسپیس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسپیس سے مطلب اگر ان کیس دوسری سامنے سے آنے والی گاڑی کو اگر گاڑی کچے پہ اتارنی پڑتی ہے یا سائڈ لینی پڑتی ہے تو اس کے پاس اسپیس ہو کہ وہ اپنی گاڑی کچے پہ ہو گیا۔ اگر اسپیس نہ ہوئی تو کس کو ہٹ کرے گی؟ وہ آپ ہی کو ہٹ کرے گی۔ احساس آپ نے کیا اس کا، خیال رکھا اس کا، تو سیونگ کس کی اپنی۔ تو یہ 7 پوائنٹ بھائی نے بتائے ہیں، بہت خوب بخوبی انہوں نے مطلب کہ ایک چیز کو کلیئر کیا ہے۔ 7 پوائنٹ سر یہ آپ نے کہاں سے یہ چیزیں لی ہیں؟ یہ آپ کی ویڈیو سے دیکھیں سر۔ میری ویڈیو کون سے، کہاں پہ؟ ملک ڈرائیونگ سکول والا جو چینل ہے آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے، اس سے ویڈیو دیکھیے اور اس سے یہ دیکھیے۔ ماشاءاللہ جی، یہ بھائی کے لیے کلیپنگ کریں جی۔ تو آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو چینل آپ کو دیا گیا ہے وہاں پہ جائیں، وہاں پہ ویڈیوز ہیں، ان ویڈیوز کو فالو کریں، وہاں آپ کے لیے لیسن ہے۔ اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو یہ بھائی کتنا بہترین بول رہا ہے، اور اس کو ابھی کلاس اس نے آج فرسٹ کلاس ہے آپ کی، ادھر پہلی کلاس ہے۔ اس سے پہلے کلاس لی ہے آپ نے؟ نہیں لی، اشاروں والی ابھی نہیں لی نا۔ تو یہ مطلب آج ہی آپ آئے ہیں، آپ سے میں نے سوال اٹھایا اور آپ نے جواب دے دیا اور ان چیزوں کو ایکسپلین کیا جو اس ویڈیو میں تھے۔
जी, तो वो बातें आपको समझ भी आ गई थी, जी। तो फ़ायदा होता है कि नहीं होता। बिल्कुल फायदा तो होता है। मेहरबानी, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपके अलावा लोग तो देख रहे हैं, लेकिन आपका देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इस चैनल में 20 दिन 25 दिन हमारा कोर्स है, अगर डेली बेस पे आप एक वीडियो भी वहाँ से देखते हैं, एक दो चीज़ें उस वीडियो में से अगर आपको मिल जाती हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। आपको फ़ायदा इस टाइप का हो जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस आपको साथ साथ मिलता रहेगा। जब वही चीज़ें देख के आप जब रोड पे हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं ना, तो वही चीज़ें जब सामने आएंगी तो आप बहुत इजीली उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। इसलिए मैं भी आपको कहता हूँ, ये भाई आपके सामने सबूत भी हैं इस बात का कि इन्होंने कल मेरे ख्याल से वीडियो देखी होगी, कल ही देखी थी आपने, जी, जी, तो आपने वीडियो देखी, आज उन चीज़ों को आप कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट जो इसने दिए हैं आपके सामने रखे हैं, ये लाजमी नहीं कि आप ओवरटेक करने जाएं सातों के सातों आपके सामने आए। कोई सी एक दो बातें जो उस मौके के हिसाब से आपके सामने आएंगी, आपके जहन में बनना होगा कि यार यहाँ पे ओवरटेक नहीं करना। आप एक डिसीजन लेने में ईजी हो जाएंगे कि मैंने ओवरटेक करना है कि नहीं। अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। तो बड़ी मेहरबानी जी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे भी खुशी हुई, आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपने एक सवाल को मतलब कि खुद ही पिक कर लिया। और इसी तरह और चीज़ें भी देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता जाएगा। ठीक है ना, अल्लाह हाफ़िज़।